موت جھپڑ لے جانے والی بیماری، حساب لینے والی کے آ جانے سے پہلے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر۔ ایسا نہ ہو کہ موت تم کو آپ پلٹے اور تم ابھی تیاری میں مگن رہو۔ موت اور روح کے نکلنے سے پہلے اچھی کام کرنے میں جلدی کر۔ موت اور اس کی تکلیف آنے سے پہلے اچھے کام کرنے میں جلدی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ تم آرام سے اس دنیا سے جا سکو اور اس کے آنے سے بیشتر اس کے لیے آمادہ ہو، اور اس کے اترنے سے پہلے اس کے واسطے سامان تیار رکھ۔ کمینوں کے سامنے اپنی آبرو خرچ کرنا بہت ہی بڑی موت ہے، اور جو موت کے لیے تیار نہ ہو اور فرصت کے وقت کو غنیمت نہ سمجھے، وہ موت کے آنے سے غافل اور بے خبر ہے۔ موت کی تیاری کرو کیونکہ موت کا وقت پہنچا ہے۔ موت کے لیے تیار رہو کہ تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ وہ موت کا شکار اور جو تندرست ہے وہ اول بیماریوں کا اور پھر موت کا نشانہ نہ ہے۔ تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کر۔ جو آدمی میانہ روی کے اصول کا پابند ہوتا ہے اس پر موت آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سے خوف موت کا آباس ہو جاتے ہیں، بہت سے سکوت کلام سے زیادہ مؤثر اور بہت سے کلام تیرے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر تو سلامتی کا سبب خاموشی اور سکوت اور چیزوں کو ہاتھ سے نکلنے کا سبب موت کو سمجھتا ہے تو یہ تیرے لیے اچھی بات ہے۔ تیری موت عنقریب آنے والی ہے، پس روزی میں نیک طریق اختیار کر، اور جو روزی تیرے مقصوب میں مقدر ہو چکی ہے وہ جلد ملے گی، پس اس کے حاصل کرنے میں زیادہ کوشش نہ کر۔ کھلے طور صدقہ دینا موت کی خرابی دور کرتا ہے، اور صلہ رحمی حصول محبت کی موجب اور دشمن کی ناخوشی کا باعث ہے۔ پرہیزگاری تیری موت کے لیے سامان سفر ہے۔ موت کی سچائی امیدوں کے جھوٹ کو رسوا کر دیتی ہے۔ اپنے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک رکھ، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جو وبا کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اپنی جانوں سے خوش دل ہو جاؤ اور موت کی طرف تیزی کے ساتھ چلو۔ موت کی اچانک آ جانے کے وقت دل کی امنگیں اور آرزوئیں خاک میں مل جاتی ہیں، اور ذلیل و خوار امنگیں آرزوئیں نظر آتی ہیں۔ بے شک گزشتہ لوگوں کا چلے جانا پچھلوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ جانوروں کو مار پیٹ کے بغیر کبھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک جس شخص کے سامنے لوگوں کے سزا یاب ہونے کے عبرت انگیز نظارے کھلم خوار موجود ہوں تو وہ تقوی اختیار کرتے اور اس کی بدولت شہبات میں پڑھنے سے بچتا ہے۔ جو عبرت حاصل کریں ان کے واسطے واعظ کا گھر ہے۔ اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اگر دیکھنے سے آنکھ بند کرتے ہیں تو اپنا وقت غفلت میں نہیں گزارتے، اگر خاموش رہتے ہیں تو عجائبات و قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کارخانہ قدرت کو غور کی قدر سے دیکھتے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جو عبرت کی نظر سے دیکھیں ان کے لیے سچی عبرت، جو تصدیق کریں ان کے لیے باعث نجات ہے۔ آنکھیں اس لیے بنائی گئی ہیں جو چیز سامنے آئے اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ قبروں کی زیارت کر کے تجھ کو عبرت حاصل ہو۔ گزشتہ لوگوں کے آثار تمہارے سامنے اس لیے موجود ہیں کہ تم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ ہمیشہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بصیرت پیدا کرتا ہے اور برے کاموں سے روک دیتا ہے۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور زہر موجود ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔
بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہے۔ جو شخص تحقیق برے کاموں سے باز آ جائے، عبرت پذیر اور جس نے کنایت اختیار کی، وہ ضرور لوگوں کی نظروں میں عزیز ہوا۔ جس شخص نے اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اچھائی کی، وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوا، اور جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آیا، اس نے دنیا اور آخرت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ اچھے رہو اور برے دوستوں سے ہمیشہ بچ کے رکھو، کیونکہ ایسے دوست آپ کو کہیں بھی گرا سکتے ہیں۔ ہمیشہ حلال روزی کے چکر میں مسلسل جدوجہد اور محنت رکھیں، کیونکہ حلال رزق سے ہی آپ دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ حرام کمائیں گے تو آپ سب چیزوں میں حرام کا عکس نظر آئے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ملیں جو کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ کامیاب لوگ ہی آپ کو کامیابی کا ایک سہارا ہے۔ جو لوگ ہار چکے ہیں ان سے بھی آپ لاسٹ میں ملیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے جو آپ کو ٹھوکر کھانے سے پہلے آپ کے لیے ایک ڈھال بن سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ امید کا سہارا رکھیں۔ آپ مسلسل محنت کریں، لگن کریں، محنت کے ساتھ کامیابی حاصل کریں، لیکن جو نتیجہ آنے والا ہے اس نتیجے کی آپ فکر مت کریں، کیونکہ نتیجے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیں۔ جو کام آپ نے کرنا ہے اس کو محنت کے ساتھ کریں، لیکن اس کا جو آخر میں نتائج ہوتے ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ ہی سب نتیجہ دینے والا ہے۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں، ہر کام میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ان سے ہمیشہ کنارہ رکھیں، کیونکہ ایسے لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، ان سے اپنی عزت کروانے کے 3 زبردست بہترین اصول۔ نمبر 1، اگر وہ آپ کی عزت نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ اور ادب و احترام سے پیش آئیں۔ نمبر 2، آپ اتنی محنت کریں کہ آپ کی کامیابی دیکھ کر وہ آپ کے پاس دوڑتا چلا آئے۔ اور نمبر 3، ہمیشہ چپ چاپ سے اپنی کامیابی اور لگن کے ساتھ محنت کرتے رہیں اور ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر آپ ان سے بڑا بننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو عزت دے گا۔